أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یعنی انہیں منور کرنے والا ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق میں روشن چراغ ہو، وہ چراغ شیشے کے فانوس میں ہو، وہ فانوس گویا موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے، وہ چراغ زیتون کے برکت والے درخت کے تیل سے روشن ہوتا ہے۔ وہ درخت نہ مشرقی رخ پر ہے اور نہ ہی مغربی، بلکہ درمیان میں ہے، قریب ہے کہ اس کا تیل خود ہی روشن ہو جائے، اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ نور پر نور ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی راہ بتاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت کعب الاحبار سے فرمایا، اس آیت کے معنی بیان کیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال بیان فرمائی ہے، یہاں طاق سے مراد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے، اور فانوس سے مراد آپ کا قلب اطہر ہے، اور چراغ سے مراد آپ کی نبوت ہے جو کہ نبوت کے درخت سے روشن ہے، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ اپنے نبی ہونے کا بیان نہ بھی فرمائیں تب بھی مخلوق پر آپ کی نبوت ظاہر ہو جائے۔ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال۔ ان گھروں یعنی مسجدوں میں جنہیں بلند کرنے اور ان کی تعظیم اور صفائی کا اللہ نے حکم دیا، اور یہ حکم دیا کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے، ان میں صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ وہ مرد جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں خوف کی وجہ سے الٹ جائیں گے۔ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ وہ تسبیح کرتے ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے بہترین کاموں کی جزا دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید انعام عطا فرمائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب۔
اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے اعمال کسی جنگل بیابان میں چمکتے ہوئے ریت کی طرح ہیں، جسے پیاسا دور سے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آیا تو اسے کچھ نہ پایا، اور اپنے قریب اللہ کے عذاب کو پایا تو اللہ نے اس کا حساب پورا کر دیا، اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یعنی کافر سمجھتا ہے کہ اسے اس کے اعمال کا بدلہ ثواب کی صورت میں ملے گا، لیکن قیامت کے دن اسے ثواب نہیں ملے گا بلکہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یا کافروں کے اعمال گہرے سمندر کی تاریکیوں کی طرح ہیں، جسے اوپر سے ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو، اس موج پر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل ہو۔ یہ بہت سی تاریکیاں ہیں ایک کے اوپر ایک، جب کوئی ان تاریکیوں میں اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے۔ یہی حال کافر کا ہے کہ وہ برے عقیدے اور برے اعمال کی تاریکیوں میں گرفتار ہے، اور جسے اللہ ایمان کا نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔